تیری حمد کا ممکن ادراک نہیں ہے مولا، تیری حمد کا ممکن ادراک نہیں ہے، تیری بات نہ ہو تو کوئی بات نہیں ہے مولا، تیری حمد کا ممکن ادراک نہیں ہے، تیری بات نہ ہو تو کوئی بات نہیں ہے۔ اور مولا میرے کسی کام کی ابتدا نہیں ہوتی، مولا میرے کسی کام کی ابتدا نہیں ہوتی جب تک میری زباں پر تیری ثنا نہیں ہوتی۔ اور لاکھوں سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، لاکھوں سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون، طوفانوں کے رخ موڑ دیے۔ عزیزان گرامی، آج کا یہ جلسہ جس کو ہمارے پیارے نوجوانوں نے اور پیارے بزرگوں نے اپنی جد و جہد اور بڑی کاوشوں کے بعد منعقد کیا ہے، میں ان تمام لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی تمام بستی والوں کو جنہوں نے اس جلسے میں کسی بھی طرح کی محنت کی ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کے اس نیکی کو اور اللہ تبارک و تعالی ان کے اس محنت کو قبول فرمائے، اور اس کے بدلے میں، اس چھوٹی سی نیکی کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ آمین۔ میرے پیارے بزرگوں، یہ جلسہ، یہ مبارک محفل جو آج منعقد ہوئی ہے، جس کو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبت سے منعقد کیا گیا ہے، یہ محفلیں روایتوں کے اندر آتا ہے کہ یہ محفلیں بڑی قیمتی ہیں۔ کل جب قیامت کے دن انسان کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا، انسان سے یہ پوچھا جائے گا کہ انسان بتا تو نے اپنے اوقات کو کن کن چیزوں میں گزارا تھا، بتا تو نے اپنی جوانی کہاں گنوائی تھی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اس وقت یہی وقت قیمتی بنے گا، میرے دوستوں اس وقت یہی وقت قیمتی بنے گا، یہی وہ مبارک ساعتیں آپ کے لیے قیمتی ہوگی جن کو آپ نے نیک چیزوں میں گزارا ہوگا، جن کو آپ نے نیک جگہوں پر گزارا ہوگا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہی محفلیں آپ کی کام آئیں گی۔ آج انسان دنیا میں آنے کے بعد اسی دنیا میں پھنس کے رہ جاتا ہے، وہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ یہ دنیا ہمارے لیے سب کچھ ہے، اسے یہ خوش فہمی ہوتی ہے کہ میں اس دنیا میں میرے لیے ہر چیز ہے۔ جس طرح کنویں کا مینڈک یہ سمجھتا ہے کہ یہ کنواں میرے لیے ہر چیز ہے، اسی طرح آج دنیا کا ایک کم عقل انسان یہ باور کر لیتا ہے کہ میرے لیے یہ دنیا ہی سب کچھ ہے، مجھے اسی دنیا میں رہنا ہے، اور اگر بالفرض کبھی مرنا بھی ہوا تو پھر ہڈیاں فنا ہو جائیں گی اور مجھ سے میرے کیے کے بارے میں کچھ سوال نہیں ہوگا۔ مگر میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ ہماری سوچ غلط ہے۔ انبیاء علیہ السلام اس دنیا کے اندر آئے، انہوں نے بتایا کہ انسان
تمہارے ایک ایک اعمال، تمہارے ایک ایک منٹ کا حساب لیا جائے گا، تم سے تمہاری زندگی کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور دنیا کے اندر رہ کر کچھ نیک اعمال کیے ہوں گے، اگر ہم نے کچھ نمازیں پڑھی ہوں گی تو میرے دوستوں اور بزرگوں یہی نیک اعمال، یہی نمازیں آپ کے کام آ سکتی ہیں، ورنہ تو میرے دوستوں یہ دنیا داری آپ کے کچھ کام آنے والی نہیں ہے۔ انسان یہ بھول گیا کہ اگر میں نماز نہیں پڑھوں گا تو میری عمر سے برکت ہٹا لی جائے گی۔ انسان آج یہ بھول گیا کہ اگر میں نماز نہیں پڑھوں گا تو قبر میں ایک اژدہا میرے اوپر مسلط کر دیا جائے گا۔ انسان یہ بھول گیا کہ اگر میں نماز نہیں پڑھوں گا تو قبر میرے لیے ایک گڑھا ہوگا۔ انسان یہ بھول گیا کہ اگر میں کسی کے زمین کو دبا لوں گا تو کل یہ زمین میرے گلے میں ڈال دی جائے گی۔ انسان آج یہ بھول گیا کہ اگر میں زنا کروں گا تو کل میرے اوپر، کل مجھے اس کا حساب دینا ہوگا۔ آج انسان یہ بھول گیا اگر میں زکوٰۃ نہیں دوں گا تو کل مجھ سے اس کا حساب پوچھا جائے گا، مجھے اس کے بارے میں جواب دینا ہوگا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آج انسان یہ تمام چیزوں کو بھول چکا ہے۔ اے دنیا پر فریفتہ ہونے والے انسان، اے دنیا پر قربان ہونے والے انسان، یاد کرو اور دیکھو نہ جانے کیسے کیسے لوگ تمہارے جیسے، نہ جانے کتنے اکڑو خاں اور کتنے گھمنڈ کرنے والے، کتنے تکبر کرنے والے، زمین پر اکڑ کر چلنے والے تم سے پہلے آئے، آج وہ بھی قبر میں اپنی کیے کا حساب دے رہے ہیں۔ آج وہ بھی قبر میں ہائے افسوس، ہائے افسوس کی صدا لگا رہے ہیں۔ اے انسان سوچ، تجھے بھی اس قبر میں جانا ہے، تجھے بھی اس گڑھے میں جانا ہے، تجھ سے بھی اپنی زندگی کے بارے میں سوال ہوگا، تجھ سے بھی پوچھا جائے گا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آج تو ہم دنیا کی مرمہ سازوں میں رہ کر، دنیا میں فریفتہ ہو کر ہم نے اپنی موت کو بھولا دیا ہے، ہم اپنی موت کو بھول چکے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے، موت آپ کو نہیں بھولے۔ موت تو ہر جگہ یہ اعلان کرتی ہے کہ مجھے بھول جانے والوں یاد رکھو، انا الموت الذی افرق بین البنات والامہات، انا الموت الذی افرق بین الزوج والزوجات۔ مجھے بھول جانے والوں، اے انسانوں مجھے بھول جانے والوں یاد رکھو، میں وہ موت ہوں جو ماں اور بیٹیوں کے درمیان جدائی کر دیتی ہوں۔ مجھے بھول جانے والوں یاد رکھو، میں وہ ہوں جو ماں اور بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتی ہوں۔ میں وہ موت ہوں جو باپ اور بیٹے کے درمیان جدائی ڈال دیتی ہوں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، موت ہر وقت یہ اعلان کرتی ہے، میرے دوستوں تم کہیں بھی ہو، اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون الساعة ولا يستقدمون۔ جب آپ کو موت آنی ہوگی تو آپ کو ایک منٹ کی بھی فرصت نہیں ہوگی۔ اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، اپنے اس وقت کے آنے سے پہلے ہمیں تیار ہو جانا چاہیے کہ جب ہم بیمار ہو جائیں اور ڈاکٹر بھی ہمیں زندگی کی امید نہ دلا سکے، اور ڈاکٹر بھی یہ کہنے لگے کہ اب تو اس کا آخری وقت چل رہا ہے، اور تمہاری سانسیں بھی آخری پل میں ہونے لگے، اور تمہیں گھر والے سب تسلی دینے لگے، مگر میرے دوستو اس وقت آپ کو صرف اور صرف آپ کی زبان بھی تھتلائے گی، اور آپ ایک مرتبہ سبحان اللہ اور الحمدللہ بھی نہیں کہہ پائیں گے کہ موت آپ کو اچک لے گی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آپ کے سامنے آپ کا بیٹا آئے گا، کبھی آپ کی بیٹی آئے گی، اور سبھی یہ کہے گی اے ابا جان آپ کہاں جا رہے ہیں، آپ ہمیں چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں، اے ابا جان ہمیں کون دیکھنے والا ہوگا، ہمیں کون ہماری دیکھ بھال کرنے والا ہوگا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اس وقت میرے دوستوں آپ کے بیٹے اور آپ کی اولاد بھی میرے دوستوں اس وقت حیران اور پریشان ہوں گی۔ میرے دوستوں موت کا فرشتہ آپ کے سامنے ہوگا، اور آپ کو آپ کے عزیز و اقارب نہلانے اور کفنانے میں لگ جائیں گے۔ عزیز و اقارب اور رشتہ دار سب آپ کے غم منانے لگ جائیں گے، اور جو آپ کے دشمن ہوں گے وہ
خوشیاں منانے لگ جائیں گے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ایسے وقت سے پہلے ہی ہمیں تیار ہو جانا چاہیے اور اپنا ٹھکانہ ہم ایسی جگہ بنائیں کہ جہاں ہمیں امن و سکون اور چین اور سکون نصیب ہو۔ میرے دوستوں، وہ جگہ جنت ہے جس کے لیے ہمیں تیاری کرنی ہوگی اور اپنے وقت